امتیاز نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں امتیازی جو وصف ایک مومن کے لیے، مسلمان کے لیے جو اللہ نے مقرر کیا ہے وہ یہ ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہوگا وہ میرے نزدیک مکرم ہوگا۔ اب وہ ٹھیلا لگانے والا کوئی چھوٹا موٹا تاجر ہو، اگر وہ زیادہ پرہیزگار ہے تو وہ سماج کا سب سے بہترین فرد ہے۔ اللہ تعالی ہم تماموں کو اچھا بنائے اور اچھا بننے کی سعادت حاصل عطا فرمائے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کے حوالے سے قرآن کریم میں ایک خاص چیپٹر ہے، ایک خاص عنوان ہے۔ ان عنوانات میں سے ایک عنوان کو آج میں نے اپنا موضوع سخن بنایا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے انتقال سے پہلے، حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں پہلے سن لیجیے گا کہ بعض محققین فرماتے ہیں، بعض مفسرین کی رائے ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، بعض کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نہیں، اللہ کے انتہائی مقرب اور اللہ کے بہت ہی محبوب بندے ہیں۔ بہرکیف یہ تو طے ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، ایسے محبوب ہیں کہ اللہ نے ان کا ذکر قرآن میں فرمایا ہے۔ حضرات محترم، عربی زبان میں کہاوت مشہور ہے، المرء مخفی تحت لسانہ، آدمی اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوتا ہے۔ سعدی شیرازی گلستان میں فرماتے ہیں، تا مرد سخن نہ گفتہ باشد، عیب و نرش نہفتہ باشد، جب تک انسان بات نہیں کرے گا اس کا عیب، اس کی برائی اور اس کا ہنر چھپا ہوا رہتا ہے۔ اس کی اچھائی ایک خزانہ ہے اور اس کا عیب ایک عذاب ہے۔ انسان کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی سوسائٹی میں جو اپنی جگہ بناتا ہے، چاہے گھر ہو، چاہے در ہو، چاہے مدرسہ ہو، چاہے اسکول ہو، چاہے دوست احباب، محلہ ہو، کوئی بھی معاشرہ ہو، چاہے مسلمانوں کی سوسائٹی ہو، چاہے غیر مسلم سوسائٹی ہو، انسان کی ایک جو اچھی پہچان اور اچھی یادیں لوگوں کے دلوں سے وابستہ ہو جاتی ہے، اس کا بنیادی سبب اس کی زبان ہے۔ اسی زبان کے حوالے سے حضور نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا، اپنی زبان مبارک کو حضور نے پکڑ کے صحابہ کو بتایا تھا کہ یہ وہ گوشت کا ٹکڑا ہے جس سے لوگ جنتی بھی بنیں گے اور جس کے ذریعے لوگ جہنمی بھی بنیں گے۔ جس کی جتنی زبان محفوظ ہے اتنا وہ اللہ کا پیارا ہے اور اتنا وہ معاشرے میں محبوب ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، آج قوم مسلم ہی کا نہیں بلکہ پوری دنیا کا ایک تہکتا ہوا مسئلہ، جس کے پیچھے بلا تفریق ملت ہر دنیا کے ہر علاقے کا دانشور پیچھے پڑا ہوا ہے، جد و جہد کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے کہ معاشرے کی اصلاح کی جائے، معاشرے کی اصلاح کی جائے۔ برا معاشرہ صرف اسلام ہی نہیں، دیگر ادیان بھی اس کے قائل ہیں کہ معاشرہ اچھا ہونا چاہیے، سماج میں سدھار ہونا چاہیے۔ اس کے لیے پوری دنیا میں الگ الگ نعرے بھی بلند کیے گئے ہیں، لیکن معاشرے کی اصلاح کا اور معاشرے کی اصلاح کی جو ذمہ داری قرآن نے اٹھائی ہے، اللہ کے رسول نے جو اس کی عملی پریکٹیکل جو تفصیل پیش کی ہے، زمانہ اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خود اس کے بارے میں حضور کا فرمان ہے، بعثت لأتم مکارم الاخلاق، اللہ نے مجھے دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ میں اخلاق کے اعلیٰ نمونے انسانوں کے سامنے، صرف مسلمان نہیں، انسانوں کے، ہمارے نبی صرف مسلمانوں کے نبی نہیں ہے، یہ اور بات ہے، ماننا نہ ماننا یہ الگ بات ہے، لیکن تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت بڑی نوع انسان، تمام انسانوں کے لیے ہوئی ہے، اور وہ جس طرح سے اللہ ہر کائنات
عالم کی ہر چیز کا رب ہے، ایسے ہی جہاں رب کی ربوبیت ثابت ہوتی ہے اور ہم مانتے الحمدللہ، وہاں یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ کائنات کی ہر شے کے لیے اللہ کے رسول رحمت ہے۔ تو رحمت کا یہ تقاضا ہے کہ اخلاق کے اعلیٰ نمونے صرف ماننے والوں کے لیے پیش نکیل کیے جائیں، بلکہ ان افراد تک بھی اللہ کے رسول کی سیرت اور ان کی سیرت کا حسن پیش کیا جائے جو حضور کو نہیں مانتے ہیں، تاکہ انہیں پتا چل جائے کہ مسلمانوں کے پیغمبر کتنے عظیم ہیں، کتنے عظیم ہیں۔ عزیزان گرامی، آج معاشرے میں جو بے چینی ہے، بے قراری ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال قبل یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جب قیامت قریب ہوگی تو اس کی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی یہ ہے، بخاری شریف مسلم شریف میں آتا ہے، ان تلد الامۃ ربتہا، کہ مائیں اپنے آقاؤں کو جنم دے گی، مائیں اپنے آقاؤں کو جنم دے گی۔ اس جملے پر آپ غور کریں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ باندیاں اپنے آقاؤں کو جنم دے گی۔ کیا مطلب ہے حدیث پاک کے اس جملے کا؟ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کی عطا سے بعض علوم غیبیہ سے اپنے امت کو آگاہ فرمایا ہے۔ قیامت کی نشانیاں، یہ مذہب اسلام کا ایک چیپٹر ہے، ایک باب ہے، ہر مسلمان کو اسے پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ ہم پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے کے حوالے سے کہ قرب قیامت میرے امت میں معاشرہ کس قدر درد اور اضطراب میں مبتلا ہوگا، حضور فرماتے ہیں کہ ماں اپنے پیٹ سے اپنے آقا کو جنم دے گی۔ مطلب یہ ہے کہ نافرمان اولاد، ماں کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوگا، ماں باپ کو جو اولاد عطا کی جائے گی، وہ اپنے والدین کے ساتھ ایسا سلوک کرے گی جیسا آقا اپنے نوکر کے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ بدسلوکی کا یہ عالم ہوگا کہ اپنے ماں باپ کو اولاد خادم سمجھے گی، نوکر سمجھے گی، نہ ان کا احترام کرے گی، نہ ان کے حقوق ادا کرے گی۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی اللہ کے رسول نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اور آج آپ دیکھیں معاشرے کا کیا حال ہے کہ بعض گھروں میں اولاد اپنے ماں باپ کو نہ صرف کوستی ہے، گالی دیتی ہے، ڈھنگ سے بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ آئے اسی حوالے سے آج ہم دیکھیں کہ ایک معاشرہ کس طرح سے تشکیل پاتا ہے۔ مجھے میرے اہل خانہ میں سے کسی بچے نے مجھ سے پوچھا کہ حضرت، معاشرے کی اصلاح کے لیے اسلام نے کیا بتایا ہے؟ کیا تعلیم کافی ہے؟ کیا اچھا ایجوکیشن، اچھی درسگاہ، اچھی سے اچھی اسکول، اچھے سے اچھا مدرسہ، کیا یہ معاشرے کی اور کردار کی پاکیزگی اور اخلاص کے لیے کیا یہ کافی ہے؟ میں نے غور کیا، میں نے پوچھا کہ یہ مسئلہ، یہ سوال تم نے کیوں پوچھا ہے، کیوں جاننا چاہتے ہو؟ کہ اسکول میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ اچھے معاشرہ اور اچھے اخلاق، اچھے کردار کی استھاپنا کیسے ہوگی، کیسے معاشرے میں اچھے اخلاق کی بیدارگی کا پیغام اللہ کے رسول صلی عزیزان ملت اسلامیہ، جب میں نے اس کی یہ فکر سنی اور اسکول کی طرف سے یہ چیپٹر جب لکھنے کے لیے بچوں کو دیا گیا، جب مجھے خبر بتائی، پتا چلا، تو میں نے اسے سمجھایا کہ بیٹھو، یاد رکھنا کہ صرف اچھی تعلیم اور اچھی اسکول اور ہائی سوسائٹی کی بالکل ہائی اسکول میں بچے کا داخلہ کرنا، یہ صرف معاشرے کی بلندی کے لیے ناکافی امر ہے، یہ صرف کافی نہیں ہے۔ آج معاشرے میں جو بے چینی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج والدین جد و جہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، بڑی سے بڑی ڈگری حاصل کرے، اور ان کی زندگی کا اس کے پیچھے مقصد کیا ہوتا ہے؟ اچھی اپنی اولاد کے لیے اچھی اسکول کا تعین کرتے ہیں، اچھی تعلیم کا تعین کرتے ہیں کہ تمہیں اس اسکول میں پڑھنا ہے، تمہیں فلاں کالج میں جا کر ڈگری حاصل کرنی ہے، انجینئر بننا ہے، ایک اچھا بزنس مین بننا ہے، ایم بی اے کا کورس کرنا ہے،
وغیرہ وغیرہ کئی میدان ہے انتخاب کرتے ہیں، اور اس کے پیچھے عمومی طور پر اکثر جو لوگوں کی فکر کیا ہوتی ہے کہ بہت اچھا جو ہے اسے معاوضہ مل جائے، کاروبار اچھا کرے گا، خوب پیسہ ملے گا، پگار اچھی ملے گی، اس کی مستقبل کی زندگی میں پیسے کے معاملے میں کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہی وہ فکر ہے جو فکر اسلام کے منافی ہے، یہی وہ فکر ہے جس فکر کی وجہ سے معاشرے میں تعلیم کے نظارے تو دیکھنے مل جاتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے ہائر ایجوکیٹڈ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے جب ان کے والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اپنے بوڑھے والدین کو بڑھاپے کے عالم میں اولڈ ایج ہوم میں بھیج دیتا ہے، اپنے والدین کی خدمت کرنے کے لیے وہ تیار نہیں، وہ اپنے گھر کے بزرگوں کا احترام کرنے کے لیے ان کو وقت دینے کے لیے تیار نہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، سنو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاں صرف تعلیم ہو اور تربیت نہ ہو، تعلیم ہو اور تربیت نہ ہو، معاشرہ کبھی اچھا نہیں بن سکتا، اور جہاں صرف تربیت ہو اور تعلیم ہو وہاں اچھا معاشرہ کبھی کوئی مسلمان پیدا نہیں کر سکتا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ اے انسانوں اور خاص کر میرے امتیوں، اگر اچھا معاشرہ چاہتے ہو، یہ چاہتے ہو کہ تمہارے گھر میں پیدا ہونے والے بچے معاشرے کا حسن بنے، ایک اچھے انسان بنے، تو اس کے لیے صرف تعلیم ضروری نہیں ہے بلکہ تعلیم کے ساتھ تربیت کا بھی ہونا ضروری ہے۔ آج ایجوکیشن تو ہے، آج تعلیم تو ہے، لیکن ہم اپنے بچے کی تربیت کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ دیکھیں حضرت لقمان علیہ السلام ہے، اپنی اولاد کو تربیت دے رہے ہیں، اپنے اولاد کو وصیت فرما رہے ہیں، اور یہ میرا اور آپ کا چیپٹر نہیں، قرآن کا بیان ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے شہزادے سے فرماتے ہیں یا بنیا، مسلمانوں ذرا انداز دیکھیں قرآن کا، حضرت لقمان علیہ السلام فرماتے ہیں یا بنیا، اے میرے بیٹے، کتنا پیارا خطاب ہے۔ آج جیسے ہماری زبانوں میں وہ طہارت اور پاکیزگی ہی نہیں رہی ہے، ہم صرف یہ مطالبہ کرتے ہیں اولاد سے کہ میری اولاد میری تعظیم کرے، ہمارا اکرام کرے، ہمارے حقوق ادا کرے، ہماری رسپیکٹ کرے۔ بالکل کرنا چاہیے، اور اس مطالبے کا تصور اور اس مطالبے کا مطالبہ بھی کوئی غلط بات نہیں ہے، یہ تو حقوق ہے اولاد پر کہ اپنے والدین اپنے بزرگوں کا احترام کرے۔ لیکن مسلمانوں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والدین پر بھی کچھ حقوق ہے اولاد کے حوالے سے۔ قیامت کے دن وہ والدین اللہ کی بارگاہ میں رسوا ہوں گے جنہوں نے اپنی اولاد کا حق ادا نہیں کیا، ان کی تربیت نہیں کی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن کا انداز دیکھیں، حضرت لقمان فرماتے ہیں یا بنیا، اے میرے بیٹے، وصیت کرنے سے پہلے فرماتے ہیں یا بنیا۔ طرز تکلم دیکھیے آپ کا، گفتگو کا انداز جو ہے قرآن سکھا رہا ہے کہ والدین ہمیشہ اپنی اولاد کو ڈانٹ پھٹکار کرنا یا انہیں غلط القابات سے بات غصے کی لے، کبھی کبھی والدین غصے میں آتے ہیں، اور کبھی کبھی تو کہیں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ والدین اپنی اولاد کو جب گالی گلوچ کے ساتھ جب تک نہ پکارے ان کا پیٹ نہیں بھرتا۔ اے نالائق ادھر آ، عجیب عجیب، کہیں تو اب اللہ کا گھر ہے، گرچہ نقل کفر کفر نباشت، لیکن وہ الفاظ یہاں پر اس کو دہرانا یہ مسجد کے احترام کے منافی ہے۔ گالی دے کے اپنی اولاد کو بات کرتے ہیں، اپنی اولاد کو ڈانٹنا ہوا تو 10 گالیاں دیتے ہیں، اس کی ماں کی گالی دیتے ہیں، اپنے ماں کی گالی دیتے ہیں۔ یاد رکھے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ایک مسلمان کسی مسلمان کو گالی دیتا ہے تو وہ گالی سامنے والے کو نہیں جاتی ہے بلکہ وہ پلٹ کر اس کی طرف آتی ہے جس نے وہ گالی دی ہے۔ اور اولاد کے ساتھ اولاد کے حقوق میں سے والدین پر ایک حق یہ ہے کہ جب بھی ان کے ساتھ بات کرے سلیقے سے بات کرے۔ تاجدار کائنات فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدیہ، مسلمان بہترین مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے مسلمان محفوظ رہے، جس کے ہاتھوں سے مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ آج دیکھیں
کہ اپنے اپنے گھروں کا کسی پر تنقید نہیں ہے، کسی پر خصوصی طور پر تنقید نہیں ہے، یہ صالح تنقید ہے کہ آج ہم اپنے بچوں کے ساتھ گھر میں کس طرح سے کلام کرتے ہیں، چاہے پیار کی بولی ہو، چاہے غصے کی بولی ہو۔ یاد رکھیں، ہمیشہ اپنی اولاد کے ساتھ آپ سلیقے سے بات کریں۔ آپ کا صرف اولاد کو یہ کہنا کہ بات اچھے سے کرو۔ اگر آپ کے گھر کا کوئی بچہ اپنے بزرگوں کے ساتھ، اپنے محلے کے دوستوں کے ساتھ، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ غلط انداز میں بات کرتا ہے تو اس کو صرف یہ کہنا کہ یہ گفتگو کا انداز صحیح نہیں، اس طرح سے، اور پھر اپنی طرف سے دو چار گالی دینا نہیں، بلکہ قرآن نے جس معاشرے کی استھاپنا کی ہے، جو معاشرہ دینا چاہتا ہے، وہ یہ دینا چاہتا ہے کہ اے والدین، سب سے پہلے تم اچھی بات کرو۔ جب تمہاری اولاد تمہیں اچھی گفتگو کرتے ہوئے دیکھے گی تو تم سے وہ پریرنا حاصل کرے گی، انہیں سمجھ میں آئے گا کہ مجھے اپنے والدین کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ کس طرح سے بات کرنی ہے۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام کا انداز دیکھیں، یا بنیا، ذرا قریب سے اسے آپ سمجھیں، اے میرے بیٹے۔ پہلی وصیت فرماتے لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا۔ یہ قرآن ہے بھائی، قرآن کے عنوان ہے، پڑھنا چاہیے، ہم پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ صرف نعروں سے معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی، صرف دیگے چڑھانے سے، آراس بنانے سے معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی، بلکہ اصلاح در سے ہوگی، گھر سے ہوگی، اور آپ کی تربیت سے ہوگی، اچھی تعلیم دے کے۔ صرف اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں اپنے بچے کو صرف تعلیم دوں، وہ ایجوکیٹڈ تو بن جائے گا، لیکن اس کے اخلاق اور کردار کی پاکیزگی اس میں پیدا نہیں ہوگی جو اسلام پیدا کرنا چاہتا ہے۔ تو والدین پر ایک پہلا حق یہ ہے کہ اپنی اولاد کو عقیدہ توحید کی سمجھ دے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے، سجدہ کسی کو روا نہیں ہے، چاہے وہ پیر ہو، چاہے مزار ہو، حتیٰ کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے صحابہ کرام سے، اے میرے صحابہ، پیروں کے پیر ہیں، اللہ کے رسول سب سے بڑے ہیں، نبیوں کے امام ہیں، رسولوں کے امام ہیں۔ صحابہ نے اجازت مانگی تھی، یا رسول اللہ، ہم دیکھتے ہیں کہ اونٹ آپ کو سجدہ کرتے ہیں، درخت آپ کو سجدہ کرتے ہیں۔ محدث عبداللہ دہلوی نقل فرماتے ہیں، ما سزاوارین کے تو سجدہ میکنیم، یا رسول اللہ، ہم آپ کے امتی ہیں، آپ کے غلام ہیں، ہم زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کو سجدہ کریں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سنو صحابہ، اگر خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا روا ہوتا، جائز ہوتا، تو میں میری امت کے شوہروں کو یہ حکم دیتا، ان کے شوہروں کے لیے حکم دیتا کہ عورتیں اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ آقا فرماتے امت کے لیے سجدہ حرام ہے، سجدے تعظیمی حرام ہے، اور سجدے عبادت تو شرک ہے، چاہے وہ کسی مزار کے لیے کرے، کسی نبی کے لیے۔ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود، عقیدہ توحید کی تعلیم دینا ضروری ہے۔ اب آپ سوچیں کہ عقیدہ توحید کے احکامات ہم نے اپنے بچوں کو کس قدر سمجھائے ہیں۔ ہمارے مکاتب اور مدارس میں، انجمن میں، یا جہاں کہیں دینی تعلیم کا کیا عقیدہ توحید کی بنیادی معلومات بچوں کو ہے؟ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہندوستان کے دیار ہند کے جو حالات ہیں، بعض جگہ دیکھا جاتا ہے کہ مسلمان عقیدہ توحید کی حدوں کو پھلانگ کر نکل رہا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے دن جب ایسی اولاد کا حساب و کتاب ہوگا جس نے عقیدہ توحید کے منافی کام کیا ہے، حشر کے میدان میں وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ مولا، ہمارے والدین نے ہمارے ساتھ حق تلفی کی ہے، ہمارا حق ادا نہیں کیا ہے، ہمیں دنیا کی تعلیم تو دی لیکن عقیدہ توحید ہم کو نہیں سمجھا، اصل مجرم تو ہمارے والدین ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم اپنی اولاد کو اگر دھوپ میں، گہری دھوپ میں، کڑک دھوپ میں اگر وہ 10 منٹ کے لیے کھڑے ہو جائیں تو بے چین ہو جاتے، بے قرار ہو جاتے ہیں۔ اپنی اولاد کے حوالے سے یہ گوارا نہیں کرتے کہ ہمارا بچہ دھوپ میں کھڑا ہو۔ تو غور کریں کہ قیامت کے دن اگر ہماری وہی اولاد جہنم کی آگ میں جھلس جائے تو ہم اور آپ کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنی اولاد کو، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تربیت کے لیے مسلمان ترس گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت لقمان فرماتے لا تشرک
बिल्लाह, अल्लाह का शरीक मत ठहराओ। जंगे उहद खत्म हुई, शोहदाए उहद के सामने अल्लाह के नबी खड़े थे, कहते अल्हम्दुलिल्लाह मेरी उम्मत पर मुझे यकीन है कि अब वो शिर्क नहीं करेगी, बुतों की पूजा नहीं करेगी, बुत परस्ती नहीं करेगी, लेकिन फरमाते मेरी उम्मत शिर्क के खफी में मुब्तला हो जाएगी। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह ये शिर्क के खफी था? शिर्क की दो किस्में हैं, शिर्क जलील और शिर्क खफी। हुजूर फरमाते हैं मेरी उम्मत पर खौफ है। या रसूल अल्लाह शिर्क के खफी क्या है? का शिर्क के खफी ये है कि नमाज तो अल्लाह के लिए पढ़े, लेकिन दिखाते फिरे लोगों को कि मैं नमाजी हूं, मुझे नमाजी कहो, मुझे नमाजी समझो। कुरान तो पढ़े अल्लाह के लिए, लेकिन नीयत यह होगी कि लोग मुझे कुरान का कारी कहे। सदका खैरात तो करे अल्लाह के नाम पर, लेकिन नीयत दिल में, खोट दिल में ये कि लोग सोसाइटी में मुझे सही कहे, लोग मुझे सब सोसाइटी में सही कहे। आका फरमाते हैं मेरी उम्मत के अक्सर अफराद शिर्क के खफी में मुब्तला होंगे। शिर्क के खफी के हवाले से दूसरा जो बेहतरीन लफ्ज तर्जुमानी अगर हो सकती है वो रियाकारी है। वो क्या है? रियाकारी। सादी शिराजी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आपने सुना होगा कि हजरत सादी शिराजी रहमतुल्लाह अलैह को बचपन के जमाने में उनके वालिद ने एक सराय में नमाज के लिए बेदार किया, बेटा उठो तहज्जुद की नमाज का वक्त हो गया है। उठे, देखा कि सब लोग सोए हुए हैं, कहा बेटा वजू कर लो। वजू करके आए, कहा अब्बूजान अभी तक सोए हुए ये कितने गाफिल हैं ये लोग, कितने गाफिल हैं, तहज्जुद की नमाज का वक्त हो गया और बेदार नहीं हो रहे। तो हजरत सादी शिराजी रहमतुल्लाह अलैह देखे मसला तो उन्होंने जो बताया था एक इल्मी मसला था। तरबियत किसे कहते हैं, बाप किसे कहते हैं? फरमाते हैं कि बेटा सादी तुम सोए थे, तुम्हारी सोने की हालत अच्छी थी, याद रखना बेटा मैंने तुम्हें अल्लाह की इबादत के लिए उठाया है, लोगों की चुगलखोरी और गीबत के लिए बेदार नहीं किया है। तू वजू करके आया है और लोगों की गीबत कर रहा है, चुगलखोरी कर रहा है। यह है तरबियत। अच्छा